السلام علیکم ناظرین، میں ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 22 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہاں موجود ہر شخص گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ میجر کیانی کی بات ان سب کے دل کو لگ رہی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ برحق تھا۔ اس کی گفتگو کی سچائی سے انکار ممکن نہیں تھا۔ انٹیلیجنس کے طریقہ کار کے برعکس اس نے واقعی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ساری بات ان سے کہہ دی تھی۔ اس نے دونوں پر اندھے اعتماد کا مظاہرہ کیا تھا۔ انٹیلیجنس کی زبان میں اسے بلائنڈ گیم کھیلی تھی، لیکن اس بھرپور اعتماد کے ساتھ کہ اس کا چلایا ہوا تیر نشانے پہ لگے گا۔ اس کے مخاطب بظاہر تو عام سے پاکستانی تھے، لیکن اصل میں وہ کیا تھے، کیا کر سکتے تھے، کیا کچھ کر گزرنے کی اہلیت رکھتے تھے، اسے ان سب باتوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا ماضی کیا ہے۔ اس نے گزشتہ 2 دن اور 2 راتیں ان کے ماضی سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں گزارے تھے۔ ان سب لوگوں سے فردن ملاقات کی تھی جن کے ساتھ کبھی ان دونوں کا نے کام کیا تھا۔ میجر کیانی کو اس بات کا بخوبی علم اور احساس تھا کہ ان لوگوں نے جرنیلوں سے کم کارنامے انجام نہیں دیے تھے۔ ماضی میں پاکستانی انٹیلیجنس کے احکامات کی تعمیل میں انہوں نے بھارتی افواج سے متعلق بہت اہم اور حساس معلومات کی فائلیں جان پہ کھیل کے فراہم کی تھیں۔ وہ ان کے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے کے بجائے اس کا مثبت استعمال چاہتا تھا۔ میجر کیانی ایک محب وطن آفیسر تھے۔ اپنے ملک و قوم کی بھلائی ان کا مطمع نظر تھا۔ ان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے دوسرے افسروں کی طرح خود امریکہ جا کے عیاشی کرتا، فائلوں کا پیٹ بھر کر واپس آ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے صحیح لوگوں کا صحیح کام کے لیے انتخاب کیا تھا۔ میجر درانی سے طویل گفتگو کے بعد اس کا یقین اس بات میں مزید مستحکم ہو گیا تھا کہ دونوں کو غیر معمولی کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پاکستانی غداروں کا علموں کی رغبت کو ننگا کر کے دکھائیں گے۔ اس طویل خاموشی کو بالآخر میجر درانی نے توڑا۔ شیر عالم، تم دونوں میرے ساتھی ہو، ہم نے بہت عرصے اکٹھے کام کیا ہے۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں تمہارے لیے سے شاندار پیشکش اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس میں ملک و قوم کا بھی فائدہ ہے۔ امریکہ قانونی حیثیت سے جاؤ گے، ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہارے لیے بہترین فیصلہ یہی کر سکتا تھا۔ جہاں تک گیتانجلی کا تعلق ہے، اس کی تلاش میں حکمت اور ہوشیاری زیادہ ضروری ہے۔ اس بات کو کبھی نہ بھلانا کہ راہ اس کے تعاقب میں ہے اور ہم میں سے کسی کی معمولی سے لغزش اسے کتنا نقصان پہنچا سکے گی، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ راہ کو اطلاع پہنچ جائے گی کہ تمہارے گھروں تک رسائی ہونے کے بعد یہ علم ہوا ہے کہ تم دونوں پراسرار طور پر روپوش ہو چکے ہو یا تمہیں پاکستانی انٹیلیجنس نے غائب کر دیا ہے، اور گیتانجلی بھی تمہارے ساتھ غائب ہے۔ بصورت دیگر اگر تم دونوں نے مل کے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو تمہارے ساتھ راہ کے مقامی ایجنٹ سائے کی طرح چپک جائیں گے اور تمہارے تعاقب میں چلنا ان کا کام مزید آسان کر دے گا۔ ایسی حالت میں گیتانجلی کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ ہم اسے تمہاری امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں گے، اور میرا وعدہ رہا کہ تم سے کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی۔ تم اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاؤ، وہیں رہنا چاہو، ہم گیتانجلی کو تمہارے پاس ضرور پہنچا دیں گے۔ میرے خیال سے تمہیں حالات نے اتنا تجربہ کار تو ضرور کر دیا ہوگا کہ تم سچ اور جھوٹ کا فرق جان سکو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے شیر عالم کے چہرے پر نظریں گاڑیں۔ بشیر کے لیے تو ملی کے بھاگو شنگا ٹوٹا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ شیر عالم کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں ہیں، جبکہ اس کے ایک جانسار دوست کی حیثیت سے بشیر جانتا تھا کہ ان دونوں کی بقا ہی اس میں ہے کہ یہ راستہ انہیں کسی محفوظ منزل کی طرف لے کر جائے گا۔ اس سے پہلے شیر عالم اپنے منہ سے کوئی بات نکالے جو ان کے لیے پیشکش لانے والا ان فرشتہ نما انسانوں کو کچھ اور سوچنے میں مجبور کرے، اس نے خود ہی جواب دینا احسن خیال کیا۔ سر، اگر آپ پسند فرمائیں تو ہمیں صرف ایک رات اس پیشکش پہ غور کرنے کا موقع ضرور عنایت کر دیں۔ میرے خیال سے فوری طور پہ کسی بھی اچھے یا برے کام کا فیصلہ جذباتی فیصلہ کہلاتا ہے۔ بشیر نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس کا ان دونوں کے پاس سوائے ہاں کے کوئی جواب نہیں تھا۔ واقعی اگر وہ دونوں فوراً ہاں کر دیتے تو بھی اس بات کا شک رہتا کہ انہوں نے فیصلہ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں کیا۔ میجر درانی جانتا تھا بشیر اتنا زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں ہے، لیکن بڑا کا ذہین، اور آج تک اس نے اپنے کسی فیصلے پر ناکامی کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، یہی مناسب ہوگا، کیوں درانی؟ میجر کیانی نے ساحلات میں اپنے ساتھی کی رائے طلب کی۔ آف کورس، میرے خیال سے ہمارے دوستوں کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے۔ درانی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں اگلے روز دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے واپس لوٹ گئے۔
شاہ عالم واقعی خود کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا تھا کہ فوراً اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے سکے۔ اس کے لیے خاموشی ہی بہترین جواب تھی۔ میجر کیانی نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد سے اس کا سوچنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ دونوں میجر عام قسم کے انٹیلیجنس افسر نہیں ہیں جن کا کام اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، بلکہ دونوں ان کے ساتھ بڑی ہمدردی اور اپنائیت کا اظہار کر رہے تھے۔ شاہ عالم کو بطور خاص میجر درانی کے متعلق ایمان کی حد تک اس بات کا یقین تھا کہ وہ انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ ہی کبھی زندگی میں ان کی بھلائی سے صرف نظر کرے گا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کے دوستوں کو دوبارہ بھارت نہ جانا پڑے اور ان کے ماضی کی عظیم خدمات کا بھی مناسب و عزت معاوضہ انہیں موصول ہو، جس کی یہ بہترین صورت تھی۔ شاہ عالم کو میجر کیانی سے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، اس کے بعد اس بات کا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا، خود گیتانجلی کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ تو گیتانجلی کی زندگی داؤ پہ لگانے والی بات تھی۔ جہاں تک اس کی سرحد عبور کر جانے کی بات تھی تو اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس کا اندازہ غلط تھا، واقعی وہ یہی موجود ہے، بصورت دیگر راہ اپنے مطلوب ملزموں میں اس کے نام کا اضافہ کبھی نہ کرتی۔ دونوں دوست صبح تیار تو ہو تو اس لیے ہوئے تھے کہ آج بھیگوال میں بھٹی کے پاس جائیں گے، لیکن اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ دونوں دوبارہ بیٹھک میں آ کر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اس کو سوچنے لگے تھے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بلاخر شاہ عالم ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد بشیر سے مخاطب ہوا۔ عالم، میں تیرا یار ہوں، تیرا فیصلہ غلط ہو یا صحیح، یار کو یاری سے غرض ہوتی ہے۔ اگر تم مجھے کہو گے کہ جہنم میں شراغ لگانی ہے تو مجھے پیچھا نہیں پاؤ گے۔ تم جانتے ہو میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ اب میں ایمانداری سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تم سے کسی بھی معاملے میں منافقت نہ کروں۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت کو ہماری حالت پہ رحم آ گیا ہے، اس نے ہمیں اپنی بہترین مہربانیوں سے نوازا ہے، اور تم جانتے ہو ہمارے اس کاروبار میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن میجر صاحب جیسا مہربان نیک انسان کسی کو میسر نہیں آیا ہوگا۔ انہوں نے ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح ہے۔ میرے خیال سے یوں بھی اگر ملک و قوم کے لیے ہمیں کچھ عرصہ مزید اپنے وطن سے دور رہنا پڑے تو ہمارے لیے کوئی عجیب بات تو نہیں ہوگی۔ امریکہ بھارت سے زیادہ بری جگہ تو نہیں ہے۔ ممکن ہے اس درمیان یہ لوگ آسانی سے گیتانجلی کو تلاش کر لیں، ممکن ہے قدرت نے ہم سے کوئی کام لینا ہو، اس میں ہماری بھلائی ہو، اس لیے میری طرف سے تو ہاں سمجھو، لیکن یہ مشروط ہاں ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں چاہتا۔ بشیر نے سنجیدگی ایمانداری سے اپنی رائے ظاہر کی۔ شاہ عالم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ بشیر، مجھے تیری دوستی پہ فخر ہے۔ میں خود کو کم از کم اس معاملے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ مجھے تمہارا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے اور تم انشاءاللہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بشیر، ہمارا جینا مرنا بھی اس ملک کے لیے ہے۔ اگر ہم سومی مہاراج کے بچھائے جال کی کوئی گرہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ خدا کا شکر ہے عالم کہ تم نے جذبات کی بجائے عقل سے فیصلہ کیا ہے۔ ان حالات میں اگر خدا کی ذات انسان کی رہنمائی نہ کرے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ گیتانجلی بھی ضرور مل جائے گی، بشیر نے کہا۔ بشیر، بخدا میں اپنے کسی جسمانی یا جذباتی تقاضے کے پیش نظر گیتانجلی کی تلاش میں مصر نہیں ہوں۔ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایسی عظیم لڑکیوں کو قدرت نے کسی بڑے انعام کے لیے مختص کیا ہوتا ہے۔ میری تو صرف ایک خواہش ہے وہ جیسے بھی ممکن ہو اس کا اعتماد بحال کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس ملک میں انسپکٹر برکت جیسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ کاش اسے یہی علم ہو جائے کہ انسپکٹر برکت اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، کاش وہ محفوظ ہاتھوں میں پرامن زندگی گزار رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ایک جہاں کی یاسیت سمٹ آئی تھی۔ دونوں دیر گئے تک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ان کے فیصلے کا میجر کیانی اور درانی نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملک و قوم کے لیے نیک شگون قرار دیا۔ عذرا کے لیے خان فیملی کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اسے تلاش تھی، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اعتماد، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ اسے اپنا لیا گیا ہے۔ انور خان اس شہر کا مانا ہوا بیرسٹر تھا، کوئی عام نوجوان وکیل نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا، لیکن عذرا کے لیے اس کے پاس بہت وقت تھا۔ قریباً ہر دوسرے روز اسے وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی بہانے گھر سے باہر لے جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ گیتانجلی کے اندر ایک بے نام سا خوف در آیا ہے۔ مسز خان نے اسے بتایا تھا کہ اکثر وہ رات کو سوتے ہوئے بڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے اور خوف زدہ ہو کر بیٹھی رہتی ہے۔ وہ خود ماہر نفسیات تھیں اور جانتی تھی کہ عذرا کا علاج کیا ہے۔
انہوں نے وہی کیا. سب سے پہلے اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس لوٹانے کی ضرورت تھی. مسز خان نے ہندی کی کوئی جماعت قیام پاکستان سے پہلے اپنی نوعمری میں پڑھ رکھی تھیں. یہی پڑھائی ان کے کام آئی. انہوں نے عذرا کو گھر پہ اردو اور قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا. عذرا مسز خان کی توقعات سے کئی گنا زیادہ ذہین تھی. 15-20 روز بعد وہ خود سے سب کچھ پڑھنے لگی تھی اور اس نے مسز خان کی مدد کے بغیر لکھنا شروع کر دیا تھا. مسز خان کی پوزیشن بڑی عجیب و غریب تھی. انہوں نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ ان کا بیٹا عذرا میں دلچسپی میں لے رہا ہے، لیکن یہ تو اس کی خاندانی شرافت تھی. اس نے عذرا کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے کبھی اپنے دلی جذبات اس پر منکشف نہیں کیے تھے. وہ جانتا تھا کہ شیر عالم جو کوئی بھی تھا عذرا کے دل سے بہت نزدیک تھا. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اسے کفر سے نجات دلائی تھی. انور خان کو احساس تھا کہ عذرا اسے اتنی جلدی نہیں بلا سکے گی. اس کی دل خواہش تھی کہ وہ عذرا کے لیے شیر عالم کو ڈھونڈ نکالے، لیکن اپنی تلاش کا سفر وہ کہاں سے شروع کرے؟ یہی تھا وہ سوال جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا. عذرا اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ اخبار یا ریڈیو ٹی وی کے ذریعے کسی بھی تلاش کے لیے تیار نہیں تھی. انور خان یا اس کے خاندان کے لوگ اس کی مرضی کے بغیر اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کو صورتحال کی سنگینی کا ادراک ان سے زیادہ بہرحال عذرا کو تھا. یوں بھی شہر کے حالات بڑے الارمنگ رہتے تھے. آئے روز اخبارات میں خبریں شائع ہوتی تھی کہ انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ تخریب کار شہر میں سرگرمیاں عمل ہیں. اگر یہ خبریں شائع نہ بھی ہوتیں تو بھی وہ عقل کا انداز بھی دیکھ سکتا تھا کہ بھارتی مداخلت کے شاہکار ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں. پھر وقت انور خان کے لیے عذرا کے اس خوف کو ہضم کرنا مشکل تھا کہ سوئی مہاراج انتقاماً اس ملک میں بھی اس کے خلاف کچھ کر سکے گا. لیکن اس انسپیکٹر سے متعلق وہ کچھ بھی گمان کر سکتے تھے. جو شخص شیر عالم اور اس کے ساتھی کو جن کی اصلیت کا علم بھی تھا ان کی طرف سے شناخت کروائے جانے کے باوجود ان کے خلاف ایسے گھٹیا جرم کا ارتکاب کر سکتا تھا، اس سے کسی خیر کی توقع عبث تھی. عین ممکن تھا کہ اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہی وہ کچھ کر گزرتا. اس بات کا تو انہیں بھی علم نہیں تھا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا جواز نہیں تھا جسے بنیاد بنا کر وہ خاموش بیٹھے رہتی. ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے تبصروں اور آراء سے نوازیے، اور میرے نام سے جو جعلی چینل میری کتابیں پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں ان کا اخلاقی طور پہ بائیکاٹ کیجئے. آپ کا بہت شکریہ.